جزاک اللہ جاوید صاحب، ماشاء اللہ میں دیکھ رہا تھا آپ نے جو سبق بھیجا تھا وہ اچھا انٹرسٹنگ تھا، بڑے نئے الفاظ تھے اس میں، اور میں سمجھ رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ اور اسباق کے بعد جو ہے ہم ایک لرننگ پینل، وہ ٹاکنگ پینل عربک وہ بھی ڈیولپ کر لیں ساتھ ساتھ، یا وہ بھی وہی ڈیولپ کر لیں، اس میں ہمارے پریکٹس سیشن بھی ہو لیکن زیادہ جو ہے وہ ہماری کنورسیشن ہو، جو اشفاق صاحب کوشش کرتے رہتے ہیں، میرے خیال بڑی مفید ہوگی۔ جو ہم نے طریقہ کار جس طرح آپ کو معلوم ہے اپنایا ہے، وہ بچے کا طریقہ کار جس طرح بچہ سیکھتا ہے لینگویج، اور میرا خیال میں سمجھتا ہوں کہ بچہ جو ہے بہت ایفیشینٹلی سیکھتا ہے، بہت افیکٹولی سیکھتا ہے لینگویج، تو لیکن اس میں یہ ہے کہ بچہ پریکٹس بہت کرتا ہے۔ میرا یہاں پہ پوتا ہے، وہ آنکھ کھلتی ہے کہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ خود ہی اپنے آپ میں باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو جب تک میں تقریباً 1 گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد جب میں نکلتا ہوں آفس کے لیے تو وہ مسلسل باتیں ہی کرتا رہتا ہوں، تو وہ پریکٹس میرا خیال ایسی چیز میں نے دوسرے بچوں میں بھی دیکھا ہے، جب کوئی نیا لفظ سیکھتے ہیں تو اس کو ڈفرینٹ اس میں استعمال کرتے ہیں سینٹینسز میں، تو وہ اللہ کی طرف سے انگرینڈ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہی ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ پریکٹس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، ایک پریکٹس تو ہم اشفاق صاحب کے ساتھ کرتے ہیں، اور ویسے جب بھی موقع ملے کنورسیشن کی بھی اور نئے الفاظ کو استعمال کرنے کی، تو آج کل وہ ہم کر رہے ہیں، میں اور معینہ جو ہیں صبح کو کرتے ہیں 15 منٹ کے لیے، آفس میں ہی کر لیتے ہیں کہ وہ الفاظ کو ڈفرینٹ طریقے سے استعمال کرنا، تو میں نے دیکھا الحمدللہ دیٹ از گڈ۔ ایک جو چیز میں اصل میں آج آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اگر آپ مجھے کو ہوسٹ بنا دیں جاوید صاحب۔ جی آپ ڈاکٹر صاحب آپ کو ہوسٹ ہے؟ ہاں کو ہوسٹ ہوں، اوکے۔ میں جو آپ لوگوں سے اتنے دن گفتگو ہے، اور آپ لوگ بھی بولتے ہوں گے یہ اچھا پیچھے پڑ گیا ہے عربی کے لحاظ سے، اور میں اللہ کا بڑا شکر ہے، میں آبزرو کرتا ہوں ہسٹری کو بھی کہ ہسٹری میں کیا ہوا، کس طرح ہوا، کیوں ہوا، اس کے نتائج کیا ہوئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 سال گزر گیا مسلسل جو ہیں دین سے دور جاتے جا رہے ہیں، جس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ پہلے ہم نے یونان کا فلسفہ اپنا لیا، ایران کا فلسفہ اپنا لیا، اب ہم یونان کا جو ایکسٹینشن ہے مغربی فلسفے میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری تمام تعلیم مغربی فریم ورک میں ہوتی ہے، ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ مغربی فریم ورک میں لکھی گئی ہیں، یہاں تک کہ یہ بات ہے 1940s 50s 60s کے ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے بھی جو اپنی تعلیمات ہیں وہ پروبیبلی واضح کرنے کے لیے انہوں نے مغربی فریم ورک اپنایا، جسٹیفیکیشن جو ہے ان کے فریم ورک سے دینے لگے، اور میرا خیال ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ اب پورے کا پورا، میری آبزرویشن ہے جو کہ غلط ہو سکتی ہے، اب پورا کا پورا جو ان کا سمجھانے کا طریقہ ہے یا تعلیم کا طریقہ ہے یا آپ بولیے تربیہ کا طریقہ ہے، وہ مغربی فریم ورک کے گرد گھوم رہا ہے، یہاں تک کہ آپ لوگ خود اس کے شاہد ہیں کہ مدارس میں اسکول کھولے جا رہے ہیں، مونٹیسریاں کھولی جا رہی ہیں، باقاعدہ اسلامک مونٹیسری نام کی بھی چیزیں موجود ہیں، وہ سلمان صاحب نے اس میں اعتراض اٹھایا تھا کہ آپ مونٹیسری کو اسلامک کس طرح بول رہے ہیں، یا انہوں نے کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب نے اصحاب صفا اسکول رکھا ہو، یا جو ہے وہ یعنی ہمارے جو ہم لوگ ان کے لیڈرز تھے وے بیک ان 12th سینچری 11th سینچری، تو انہوں نے کوئی چیز ہمارے نام پہ رکھی گئی ہو، لیکن ہم ایسے بے چین ہیں کہ ہم ان کے
میڈم مونٹیسری کے بارے میں اگر کوئی جانتے ہیں آپ لوگوں میں سے تو آپ لوگ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ مسلمان نہیں تھی، دوسری بات یہ تھی کہ اس کا ایک بچہ تھا اور شی واز ان میرڈ. تو وہ یعنی آپ خود سوچئے کہ ہمارے لیے آپ کو اسلام کا نام اس کے ساتھ جوڑ دینا ایک میرا خیال بہت بڑی ناانصافی ہے. اور اسی طرح جو ہیں ہمارے بہت ہی آپ بولیے ایکسیپٹڈ عالم دین کا انہوں نے یہ بات رکھی کہ اب مدارس بہت ہو گئے، اب ہمیں اسکول کھولنے چاہیے. اور اس پہ جو ہے میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ان کی سرزنش کی اور ان کو بتایا کہ اسکول کے مقاصد کیا ہیں، تو پھر انہوں نے رجوع کر لیا. بہرکیف اس کے بعد بھی ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کی بڑی تعریف کی کہ وہ جو ہے وہ اسکول چلا رہا ہے اور بڑا زبردست اسکول چلا رہا ہے. وہ میرے خیال کوئی پاسنگ آؤٹ وغیرہ تھی اسکول کی اس میں بات. تو یہ ہم اس احساس سے بھی آ رہی ہو گئے ہیں کہ جو اسکول ہے یہ ہمارے اسلامک فریم ورک میں نہیں ہے، بلکہ ویسٹرن سیکولر فریم ورک میں پورا کا پورا اس کا جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کے گرد گھومتی ہیں. تو میں آپ کو یہ آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ میں نے ایک ماڈل ہے جو بڑا آسان ہے، جس کو میں استعمال کروں گا یہ سمجھانے کے لیے کہ قرآن سے اگر ہم جڑیں گے تو اس کا کیا اثر ہوگا، یا اگر ہم قرآن کو چھوڑ کے دوسری چیز سے جڑیں گے تو اس کا کیا اثر ہوگا. یہ ہے تو مغرب کا ماڈل ہے، چونکہ بنا ہوا ہے اس لیے میں نے ساتھ رکھا. یہ NLP میں بھی استعمال ہوتا ہے اسی قسم کا ماڈل، NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں. لیکن میں آگے آپ کو دکھاؤں گا ایک مسلمان نے بھی ماڈل، اس نے ڈائیگرام نہیں بنایا ہے لیکن ان کا بھی ایک ماڈل ہے جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ اس سے بڑا ملتا جلتا ہے. تو آپ یہ جو آپ یہ دیکھیں نا انٹرنل اسٹیٹ، یہ کسی بھی وقت آپ کا یہ ہوتا ہے. یعنی اس وقت جو ہے آپ کا ایک انٹرنل اسٹیٹ ہے جو آپ کی ویلیو سسٹم، آپ کے ایکشن، آپ کا پاسٹ لرننگ اور جس ماحول سے آپ نے ایک آپ کا ذہن ڈیولپ ہو گیا. اب آپ سے باہر کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ قرآن کا پڑھنا ہو یا وہ مغربی تعلیم کی کوئی ایکٹیویٹی ہو یا کچھ بھی ہو، یہ اور آپ کی آنکھ کھلی ہوئی اور اگر آپ آبزرو کر رہے ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ انوائرمنٹ میں ہونے والی ایکٹیویٹی آپ پہ اثر انداز نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں. اس سے آپ کوئی نہ کچھ لیں گے، آپ پازیٹیو لیں گے اثر یا نیگیٹو اثر لیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا میں اس ڈائیگرام کے. تو جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے قرآن سے رشتہ جوڑا ہے تو قرآن آپ کا یہ اسٹیٹ ڈیولپ کرے گا. اگر قرآن کے سوا کسی اور چیز سے آپ نے رشتہ جوڑا ہے تو وہ آپ کے اس اسٹیٹ پہ جو آپ کا انٹرنل اسٹیٹ ہے اس پہ اثر انداز ہوگا. ٹھیک ہے، اور آپ کا جو یہ اسٹیٹ ہے، یعنی ابھی جو میرا اسٹیٹ ہے، میرے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے تو میرا جو رسپانس ہوگا وہ اسی اسٹیٹ کے لحاظ سے ہوگا. اب آپ جو ہے رسپانس کا مطلب یہ کہ کچھ انوائرمنٹ میں کوئی چیز بھی تو آپ ایک دم سے جو رسپانس ہوگا کیا کہلاتا فلیش رسپانس ہے کیا، وہ آپ کا جو ہے وہ اس اسٹیٹ کے مطابق ہوگا یا صحیح ہے. اور پھر جو آپ کا رسپانس ہوگا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ایک نئی لرننگ کرائے گا کہ اچھا یہ ہوا تو اس سے یہ ہوا تھا. مثال کے طور پہ قرآن کی کوئی آیا ہے، اس سے آپ جو لیں گے، آپ ایک دم جو ذہن میں آپ کی بات آئے گی، ٹھیک ہے، تو وہ اس لحاظ سے آئے گی. لیکن یہ جو آیت ہے یہ آپ کو ایک نئی لرننگ دے گی، ایک نئی لرننگ دے گی اس رسپانس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کے جو رسپانس ہوا، ٹھیک ہے، اس سے آپ نے کچھ چیز سیکھی کہ رسپانس جو ہوا اس کا اثر کیا ہوا، وہ کس وجہ سے ہوا، رسپانس کا کیا نتیجہ نکلا. صحیح ہے، وہ آپ کو ایک نئی لرننگ کرائے گا. اور وہ نئی لرننگ جو ہے آپ کا جو یہ انٹرنل اسٹیٹ ہے اس میں تغیر لائے گی، تھوڑا یا بہت. اور یہ دن میں مسلسل ملینز آف ٹائم یہ ہوتا ہے لرننگ. تو جب آپ اچھے ماحول میں رہتے ہیں، اچھی چیزوں کا ایکسپیرینس کرتے ہیں، اسی لحاظ سے آپ کا یہ انٹرنل اسٹیٹ ڈیولپ ہوگا. اور اگر آپ نیگیٹو چیزوں کو کرتے ہیں یا مغرب سے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں، آپ کو
ایک حدیث بھی کوٹ کی جاتی ہے جس میں منع کیا گیا تھا کہ مغرب کے جو ہے اس کے ماحول میں آپ نہ رہیں یا ان کی کتابیں نہ پڑھیں، تو وہ جو ہے وہ آپ کو اسی طریقے سے اثر انداز کرے گا، اور آپ کا جو یہ نئی لرننگ ہے وہ مغرب ہی کے لحاظ سے ہوگی. آپ کا جو پرسیپچل فریم ورک ہے اس سے مغرب بھی خیالات کی ری انفورسمنٹ ہوتے رہے گی. اگر آپ نے اپنے آپ کو مغرب کے تالاب میں جھونک دیا یا چھلانگ مار دی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا. اس وقت یہ ہو رہا ہے، بہت بری طریقے سے ہو رہا ہے. بچے کو ہم 1.5 سال سے اسکول میں ڈال دیتے ہیں اور وہ بالکل مغرب کے لحاظ سے ڈیولپ ہوتا ہے. اس کی انالیسس کا طریقہ، اس کے سوچنے کا طریقہ، اس کا بیہیویئر پورا کا پورا اس انٹرنل سٹیٹ کے لحاظ سے ہوگا. ایک مسلمان ٹرکش انٹلیکچوئل ہے، انہوں نے بھی ایسا ماڈل پیش کیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ان کا ڈائگرامیٹک نہیں ہے. ایوری پرسن از بورن وتھ سم پریوری نالج الستو بربکم. ان کا کہنا ہے کہ ہر انسان کچھ نالج کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. پریوری نالج یعنی جو پہلے آپ کو نالج دی گئی، پلس لائف ٹائم کنٹینیوس لرننگ results in conceptual framework within which only mind can operate and make meanings of world around. This is a natural قوا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑی زبردست بات انہوں نے کہی ہے، میں نے اس پہ جب غور کیا ہے. آپ کے پاس یہ قوا ہے، آپ اس کو اوائڈ ہی نہیں کر سکتے. آپ کا جو پریری نالج جو اللہ نے دیا ہے، اس کے بعد جو آپ کی لرننگ ہو رہی ہے، اس کو ملا کے آپ کا ایک پرسیپچل فریم ورک، اور آپ کا جو پرسیپچل فریم ورک ہے وہی آپ کے ایکشن کو ڈیفائن کرتا کہ آپ کیا ایکشن لیں گے، آپ کیا سوچیں گے، آپ کس طرح انالیسس کریں گے. اس کنسپچل یہ جو آپ کا فریم ورک ہے، اس سے آپ باہر نہیں سوچ سکتے اور نہ ہی نکل سکتے ہیں. آپ یہ بولیں کہ نہیں میں تھوڑی دیر کے لیے نکل جاؤں گا، باقی دیر میں اس میں رہوں گا، یہ ممکن ہی نہیں. جو آپ کا پرسیپچل فریم ورک ہے وہی آپ ہے. ٹھیک ہے. میجر فیکٹرز دیٹ شیپ اے ورلڈ ویو. Major factors that shape a worldview are mainly psychological, cultural, educational. Natural worldview developed by cultural effects. یہ انہوں نے دو کیا، ایک بولا کہ کلچر نیچرل ورلڈ ویو ایک ٹرانسپیرنٹ ورلڈ ویو ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے بولا کہ نیچرل ورلڈ ویو تو وہ آپ کو جو باہر کا ماحول بغیر آپ کے سوچے سمجھے آپ اثر انداز ہو رہا ہے. اور دوسرا جو ٹرانسپیرنٹ ورلڈ ویو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ جو آپ جان کے ڈیولپ کرتے ہیں، جو آپ اپنی ایفرٹ سے ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ اپنی ایجوکیشن سے، یہ نہیں کہ ایجوکیشن خود بخود جو ہے وہ جو ایجوکیشن کا پروسیس آپ ڈیولپ کرتے ہیں اپنے اراؤنڈ. صحیح ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کن ایکسپیرینسز سے، اگر آپ غلط ایکسپیرینسز سے گزاریں گے جس میں اللہ معاف کرے، جس میں بے حیائی بھی ہے، جس میں بے راہ روی ہے، جس میں ایڈکشن ہے، یہ آپ ڈالیں گے تو اسی حساب سے آپ بنیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ورلڈ ویو کیپس آن موڈیفائنگ ود ایچ لرننگ ایکسپیرینس. اور لرننگ ایکسپیرینس متواتر، ابھی آپ نے جب شروع کیا یہ پروگرام، ابھی تک آپ کے جو ہے بہت حد تک جو ہے موڈیفیکیشن، یعنی بہت حد تک مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مواقعوں میں وہ موڈیفیکیشن ہوتے رہی. باتوں میں میری پرابلی ہر سینٹینس میں جو ہے آپ کی یہ موڈیفیکیشن جو ہے ہوئی ہے. دا ورلڈ ویو کین بی موڈیفائڈ انٹینشنلی بائی انٹینشنل لرننگ. سو پلاننگ ایجوکیشن ان اے مینر ٹو برنگ پازیٹیو موڈیفیکیشن از ویری مچ پاسبل. صحیح ہے جی. یہ آپ لوگ کوئی سوال ہے اس کے لحاظ سے؟ بہت زیادہ ثقیل تو نہیں ہے یہ. نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ہے وہ بہت اچھے انداز میں یہ ماڈل بتایا ہے، اور ہم اگر اس کو مشاہدہ کریں تو آئی تھنک ہمیں دنیا میں یہ چیزیں جو ہے وہ اپنے اوپر بھی مشاہدہ کریں تو ہمیں آئی تھنک اس کی مثال جو ہے وہ مل جائے گی. تو بہت آپ نے اچھی طرح یہ ماڈل سمجھا ہے. ایک بات میں اور ایڈ کروں گا، اگر آپ کو یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ بہت آسان ہے. آپ صرف اپنی پریورٹیز کو دیکھ لیں، دن بھر کی پریورٹیز کو دیکھ لیں، آپ پہ بالکل 100% عیاں ہو جائے گا کہ آپ کیا ہیں.
اسی طرح آپ کسی اور کو جانچنا چاہتے ہیں، آپ اس کی پریورٹیز کو آبزرو کر لیں، آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ بندہ جو ہے وہ کیسا ہے، کیا ہے، اور اس کے جو پرسیپچل فریم ورک ہے وہ کیا ہے۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، اس لیے کہ انسان اپنی پریورٹی سے باہر رہ ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کی پریورٹی سونا ہے آپ سوئیں گے، اگر آپ کی پریورٹی کھیلنا ہے آپ کھیلیں گے، اگر آپ کی پریورٹی کے 2 بجے اٹھ کے صبح کو ارلی مارننگ آپ فٹ بال میچ دیکھیں گے آپ اٹھ جائیں گے۔ یہ بولنا کہ نہیں میری نماز رہ گئی، بس وہ جو ہے وہ اٹھ نہیں پائے، یہ باتیں جو ہیں یہ انسان کو تو کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کو نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو میرا پورا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں صحیح اپنا ماڈل بنانا ہے تو قرآن پلیز این ایکسٹریملی امپورٹنٹ پارٹ ان آور پرسنل ڈیولپمنٹ۔ اگر آپ کو دین سمجھنا ہے، دین پہ چلنا ہے، تو آپ قرآن سے باہر نہیں رہ سکتے۔ قرآن سے تکلفاً تعلق جو ہے وہ آپ کو دین نہیں سمجھائے گا، جو اس وقت ہماری حالت۔ ہماری جو قرآن ہے، آپ یہ صرف یہ سوچ لیں کہ قرآن یا اللہ سے کلام جو ہے وہ ہماری ٹاپ موسٹ پریورٹی ہے، یا ون آف دی ٹاپ موسٹ پریورٹی ہے یا نہیں ہے۔ وہاں پہ پھر یو وڈ بی ایبل ٹو جج یور سیلف کہ آپ اللہ کے دین میں کو کتنا سمجھنا چاہتے ہیں اور کتنا رہنا چاہتے ہیں۔ شاید میں ایکسٹریم پہ بول رہا ہوں، لیکن دس از واٹ آئی بلیو اور دس از واٹ آئی تھنک کین ہمیں جو سیدھا راستے پہ اللہ کے دین پہ چلا سکتی ہے۔ جاوید صاحب میں آپ کو دوں گا مائک۔ جی ڈاکٹر صاحب میں ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جی پلیز بولیے گا اشفاق بھائی۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو آپ نے جو اس کی تمہید باندھی تھی نا، وہ آپ کی سب باتیں جو ہے صحیح ہیں، اور بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ایگری بھی کریں گے، لیکن اس کا جو اس کو اگر آپ ایک پیراڈائم میں دیکھیں گے نا، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ پچھلے 300 سالوں میں مسلمانوں کی حالت کیا رہی ہے اور کس طرف جا رہی۔ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت ہم سب اگر اپنے گریبان میں دیکھیں نا، میں اپنی بات زیادہ کر رہا ہوں لیکن میں اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں کہ دنیا میں مسلمانوں کو اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کو خوف آتا ہے موت سے، اور ان بالکل میں صحیح۔ سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ دنیا کی ہے، دنیا کی ہر قوم سے زیادہ۔ اور میں یہ بڑے دکھی دل سے کہہ رہا ہوں کہ unfortunately Muslims have become very coward، بہت بزدل ہو گئے ہیں۔ ان کو جب تک آپ سٹیوی کووی کا یا کسی اور کا ریفرنس دے کر بات نہیں کریں گے، وہ آپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے، ان کو وہ سمجھیں گے کہ یہ آدمی ہمیں اریسٹ کروا دے گا۔ دوسری بات میں یہ آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سب لوگوں کو کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس خوف کو کیسے نکالیں گے۔ ہمارا جب دین شروع ہوا، اگر آپ واپس اپنی سیرت النبی کی طرف جائیں تو وہاں اس وقت جب دین شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے لوگوں کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی۔ اور آج کا جو دین ہے وہ ہے ہم دل سے ہر چیز کو برا سمجھتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور یہی ہماری جو تعلیم ہے گھروں سے اور اسکول سے یہی ملتی ہے۔ انگلش کا ایک جو محاورہ ہے نا، مائنڈ یور اون بزنس، اس نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور ہم کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے ہماری، بس کو موت سے بچنا ہے، لمبی زندگی چاہیے، اچھے سے اچھا گھر چاہیے، اس میں محبت بڑھ گئی ہے۔ یہ میرے کامنٹ تھا اس پہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی آپ صحیح بول رہے ہیں بالکل۔ میں بہت اس پہ غور خوض کیا ہے، میرے سامنے جو ایک چیز آتی ہے وہ یہ آتا ہے کہ قرآن ہی ہمارے لیے نظام تربیہ اللہ نے مقرر کیا ہے، قرآن اور نیچر۔ اور قرآن اگر ہم اپنائیں گے تو ہم موت سے بھی لاپرواہ ہو جائیں گے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جس نے ہمیں دنیا کے ساتھ پن کر دیا ہے اس سے ہم چھٹکارا پا سکیں گے۔ میں یہ ماڈل دیکھتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے صحابہ کو قرآن سے جوڑ دیا. انہوں نے نہ کوئی بڑے بڑے لیکچر دیے، نہ کوئی انہوں نے دن رات واعظ کیا، انہوں نے وہ قرآن سے جوڑ دیا. اور یہی ہمارے لیے بھی سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ہمارے نظام تربیہ کا میرے نزدیک. جی جی بالکل صحیح. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم drilled Quran Majid in them. Oh, every day, every night, drilled Quran in them. Yes, I agree with you. جزاک اللہ خیر. آپ یہ خود دیکھ لیں کہ نماز جو سب سے اہم نظام تربیہ ہمارے لیے ہے، اس میں جو اس کا مین جو دل ہے نماز کا وہ قرآن ہے. اللہ سے دعا اور اللہ کا جواب اس دعا کے، ہدایت کی دعا اور جواب، اور پھر آپ جھک جاتے ہیں، پھر آپ سجدے میں گر جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر آپ یہی کرتے ہیں. بہرکیف میرا خیال لمبا کھنچ گیا ہے. جاوید صاحب میں انشیئر کرتا ہوں اور آپ پلیز کنٹینیو کیجیے. جی اشفاق صاحب، ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ. آج آپ نے جو ہے پرسیپچول ماڈل جو ہے بہت اچھے انداز میں اور تفصیل سے بتایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان سب پر عمل کر کے اپنا پرسیپشن جو ہے وہ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اشفاق صاحب آپ سے درخواست ہے شروع کیجیے آج کا سبق. جی السلام علیکم ایوری باڈی. وعلیکم السلام. چلیے جی آج الحمدللہ ہم آج اللہ کا بہت شکر ہے ہم 5ویں لیسن پر پہنچ چکے ہیں. یہ آپ سکرین آپ سب کو نظر آ رہی؟ میں نے سکرین شیئر کی ہے آپ کو نظر. ہم الحمد الخامسہ تک آ گئے. 5واں ہمارا چیپٹر ہے جی، اور اس کا ٹائٹل ہے الطعام والشراب، کھانا پینا. تو اس کے جو لیسن 2 ہے اس کے اندر ہی وار، پہلا اور دوسرا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم پڑھ لیں اور ایکسرسائز کو بعد میں کریں. پھر ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، کیونکہ پھر آپ جو ہے میں کوشش کرتا ہوں اگر ہم دونوں کر لیں، کیونکہ ہمیں ابھی تھوڑی سپیڈ ہماری تیز ہونی چاہیے انشاءاللہ. تو میں اس کو پہلے پڑھ دوں یا میرے ساتھ کسی نے جوائن کرنا ہے؟ اینی والنٹیئر؟ میں جوائن کر لوں گا آپ کو، آپ کے ساتھ. جی تو آپ قاسم بنیں گے یا سالم؟ میں بن جاتا ہوں، قاسم بن جاتا ہوں. چلیے بسم اللہ کیجیے پھر. أين تذهب يا سالم؟ إلى المطعم. كم وجبة تأكل في اليوم؟ آكل 3 وجبات، الفطور والغداء والعشاء. هذا كثيرا جدا، أنا آكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا. واحد. جی هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ آكل الأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ آكل السمك والسلطة والفاكهة. ما وزنك؟ 90 كيلو. وما وزنك أنت؟ سيد 90 كيلو. صحیح جی کیلن 100 کیلن. یہ صحیح، یہ اوپر والا میں بعد میں سمجھا دوں گا. یہ بھی صحیح. جو کو اس کو میاتا کہتے ہیں، میاتو کیلن. جی 100 کیلو. آپ بولو. انت سمین جدا. وانت نحیف جدا. چلیے میں اس کا ترجمہ کر دوں یا سب کو سمجھ آ گئی اس کے الفاظ کی؟ کر دیجیے ترجمہ. چلیے میں پھر اس کو پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، اور آپ یہاں آپ کو کچھ آپ کی یا میری ویکنیس ہو وہ دیکھتے جانا انشاءاللہ. میرا گلا ابھی بھی
سکسیسفلی جو ہے نا صحیح نہیں ہوا. اگر مجھے بیچ میں کھانسی آ گئی تو اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت آپ سے. تو قاسم اور سالم کے درمیان یہ جو مکالمہ ہو رہا ہے اس میں آپ کو کیا چیزیں سکھائی جانے والی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ کھانے کے جو ٹائم ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں دن میں, یا آپ کیا کھاتے ہیں, ان چیزوں کے نام کیا ہیں, پھلوں کے نام کیا ہیں, اس قسم کی چیزیں آئیں گی. پانی میں آپ پینے میں کیا لیتے ہیں. تو اس میں کچھ نئے الفاظ آئے ہیں, اس کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے, اور پین اور پیپر ریڈی رکھیں اور وہ آپ ان کو لکھیں ضرور. اور جو کوئی پیچھے رہ جائے اس کو لکھنا ہو تو مجھے ہینڈ ریز کر دینا, یا کچھ ایسا بتا دینا ان کو جو میرے ساتھ میرے ماشاءاللہ کالیگ ہیں, ان کو پتہ چل جائے گا, وہ مجھے بتا دیں گے. تو میں شروع کرتا ہوں. اینا تذہبو یا سالم. تو ہم نے ذہبہ پڑھا تھا نا پچھلی دفعہ, اذہبو, تو اسی کا یہ ہے تذہبو یا سالم. کہاں جا رہے ہیں وہ سالم, اس کا یہ ترجمہ ہے, یا پھر عربی میں یہی ہوگا, یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اسٹرکٹلی کرنا ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ سالم کہاں جاتے ہو. تو سالم جواب دے رہا ہے کہ الی المطعم, میں جا رہا ہوں الی ٹو مطعم, ریسٹورینٹ. تو پھر قاسم کہتے ہیں کہ کم وجبتن تاکلو فی الیوم. وجبہ کہتے ہیں ایک میل کو, ایک کھانے کو. آپ یہ نیا لفظ آپ کے لیے آیا ہے, آکلا یاکلو سے, یہ ہے تاکلو. آپ دن میں کتنے کھانے کھاتے ہیں؟ کم وجبتن تاکلو فی الیوم. تو سالم جواب دیتا ہے کہ آکلو ثلاث وجبات. یہ وجبات جو ہے وہ اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے جی. وجبت اس میں دیکھنا ہے, یہ دیکھیں جیم کے اوپر سکون ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے وجبتن, اور اس کے جہاں جب جمع بنے گی تو جیم کے اوپر فتح آ جائے گی, وجبات. تو اس میں اس نے الفطور والغدا والعشاء. تو فطور کہتے ہیں بریک فاسٹ کو, غدا کہتے ہیں لنچ کو, عشاء کہتے ہیں ڈنر ٹائم کو. تو اس کو آپ اردو میں جیسے بھی ترجمہ کرنا ہے کر لیں. قاسم کہہ رہے ہیں ھذا کثیر جدا, کہہ رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے. جدن کا مطلب ہے زیادہ, جیسے میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ جدن ویری گڈ. جدن کا مطلب ویری زیادہ. کثیر کا معنی ہے زیادہ. انا آکلو وجبتن واحدہ, میں کھاتا ہوں ایک میل. تو سالم کو فوراً احساس ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی کم ہے. تو وہ کہتا ہے ھذا قلیل جدا, یہ بہت کم ہے. تو قاسم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو لنچ آپ کا ہوتا ہے لنچ ٹائم, آپ اس میں کیا لیتے ہیں؟ ماذا تاکلو فی الغداء؟ آکل الارز, میں کھاتا ہوں چاول, ارز چاول کو کہتے ہیں, والخبز اور بریڈ جو روٹی بھی کہہ سکتے ہیں, وماذا تاکل انت, اور آپ کیا کھاتے ہیں؟ تو قاسم کہتا ہے آکل السمک والسلاطہ والفاکہہ. فاکہہ فروٹ کو کہتے ہیں, سلاطہ سالڈ کو کہتے ہیں, اور سمک جو ہے یہ پلورل ہے سمکتن کی, فش کی پلورل ہے یہ, یعنی وہ فش زیادہ کھاتا ہے, تو اس لیے اس نے یہاں سمک کا لفظ استعمال کیا ہے. ما وزنک, وزن تو آپ استعمال کرتے ہی ہیں, ہمارے اردو میں بھی وزن ہی کہتے ہیں ویٹ کو. آپ کا وزن کیا ہے؟ تو جو اردو میں یا انگلش میں گنتی ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, ان کا ایک ہی پیٹرن ہوتا ہے. لیکن عربی میں جو پہلا اور دوسرا حصہ ہے اس کو اور طرح استعمال کیا جاتا ہے. پھر 3 سے لے کر 20 تک اور طرح استعمال کیا جاتا ہے, بلکہ 3 سے 10 تک سیپریٹ قانون ہے اس کے. پھر 11 سے 20 تک سیپریٹ ہے.
फिर 99 तक सेपरेट असूल हैं, फिर 100 के बाद एक कोई नया असूल शुरू हो जाता है। तो जो कासिम कहता है कि मेरा जो वजन है ना वो 60 किलो है। अभी अरबी जो मॉडर्न अरबी आई उसमें कीलन नहीं लिखते, उसमें किलो ही लिखते हैं। तो 60 कीलन ये उसका मफूल बिही बन गया है, इसलिए इसके ऊपर कीलन आया है। वमा वज़नुक अंत, तो आपका कितना वजन है? तो उसने कहा मिया था। आपको लिखना आता है या नहीं? मैं समझा दूंगा अगर नहीं भी आता तो, मगर ये लफ्ज भी कुरान मजीद में आता है। इसके बाद कासिम कहता है कि अंता समीन जिद्दन, कि आप तो बहुत फैट हैं, मोटे हैं। तो वो कहता है कि वंता नहीफुन जिद्दन, और आप तो बहुत ही दुबले हैं। तो ये उनका मुकालमा हुआ है। तो इसमें जो नए लफ्ज आए हैं मैंने उसकी वजाहत की है। तो किसी का हैंड रेज मुझे तो नजर नहीं आ रहा। जावेद साहब आपको नजर आ रहा है तो बताइए। नहीं, हैंड रेज नहीं है। ये 100 का दोबारा जरा बता दीजिएगा अरबी में एक दफा। 100 को क्या कहेंगे? 100 को मियातन इसको लिखेंगे, लेकिन जब हम लिखते हैं ना तो मीम के ऊपर साथ अलफ आता है इसको, मगर अल्फ को पढ़ा नहीं जाता। अच्छा जी, इसी ये थोड़ी डीप ग्रामर है। अगर आपने मतलब उनके असूल कवायद है असल में ग्रामर की भी। इसी तरह जैसे लफ्ज है ना हाजा, तो ये इसको हम पढ़ेंगे हाजा कलीलुन, मगर इसमें जो अलफ है वो इनविजिबल है, मगर हा के बाद अलफ है। तो मिया जो है उसमें मैं कोशिश करता हूँ आपको अगर मैं लिख सकूं इसको आपके लिए। ड्रो में जाते हैं। नहीं ये वो नहीं है। I'm trying to write it for you if I can. नहीं ये भी नहीं हो रहा। I never use this much, so I'm not sure if I can write it for you. ग्रुप पे डॉक्टर शेयर कर दिएगा शफाक साहब, जी लिख के जो है ना। जी बाद में फिर मैं कर दूंगा। जी। इसकी अभी थोड़ी जो मुझे कानिता साहिबा और आमना के सवालात हैं। अच्छा मुझे नहीं करना। फिर आपने हैंड रेज किया। कानिता साहिबा का भी हैंड रेज है। और उसने लिख के बताया ये। थैंक यू जज़ाकल्लाह। अच्छा आमना ने बताया। और ये माशाअल्लाह। लिखेंगे ये जी वहाँ जी पे ऐसे ही ऐसा ही बताया। मिया। चलिए हो गया जी, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। कानिता साहिबा का और- हैंड रेज। और किसका है हैंड रेज? ये ऐसे है, ऐसे। कानिता साहिबा का था लेकिन अब वो हैंड रेज नहीं है उनका। अच्छा चलिए इसको फिर अरेज कर दें आप आमीना। सर आमना नहीं लिखा था, मैंने लिखा था और वो मिट नहीं रहा मुझसे अब, तो आप अनशेयर मैं- करके दोबारा शेयर कर दें स्क्रीन। सॉरी। चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेते हैं इसको। मेरे ख्याल में अरेज पे जहाँ जहाँ ये नजर आ रहा है अरेजर, तो मैं ही इसको कर देता। मैंने कर दिया। चलिए अच्छा जी, इस पे किसी को कोई सवाल है प्लीज, क्योंकि टाइम कम है। आगे चले। जी बिल्कुल। अच्छा ये जो स्क्रीन आई है इसमें है अल मुफ्रदात, यानी वोकैबुलरी है आपकी। तो ये फ्रूट देख रहे हैं, ये चावल है, इनके नाम आपने याद करने हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना? तो इसमें किसी को कोई मुश्किल तो नहीं पेश आएगी? ये इंसान का ही पता चल रहा है, ये मोटा है, ये दुबला है। तो ये एक्सरसाइज आपने घर पे करनी है।
فطور کا پلیز بتائیے گا. وہ یہ آپ کرتے ہیں نا سحری, اور ہاں. پھر شام کو کیا کرتے ہیں؟ افطار. افطاری جو ہوتی ہے وہ اس کو دراصل بریک فاسٹ کہتے ہیں نا. جی آپ جی سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور پھر شام کو آپ روزہ کھولتے ہیں, بالکل اپنا صحیح. روزہ جو ہے اس کو بریک کرتے ہاں ہیں, تو وہ بریک یور فاسٹ. تو جہاں اچھا, سے یہ عشاء جو ہے وہ رات کا کھانا, فطور جو ہے وہ جی افطار کے لیے. جی صبح جو آپ ناشتہ کرتے ہیں تو صبح فطور ناشتہ. ہاں ناشتہ ہے صحیح. جی. تو عشائیہ تو آپ کے جو پاکستان کے جو جتنے بھی ہیں بڑے لوگ وہ عشائیہ ہی لوگوں کو دیتے ہیں, جی اور جی آدھی دولت تو آپ کی وہیں جاتی ہے الحمدللہ. عشائیہ تو بہت مشہور ہے پاکستان میں. اور جو غدا ہے وہ ہے, یہ غدا تو لنچ کو کہتے ہیں, لنچ ٹائم. جی جی صحیح صحیح. صحیح ہو گیا جی, واضح ہو گیا سارا. چلیے, یہ ایکسرسائز آپ نے کرنے کی کوشش کرنی ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, آپ نے صرف تھوڑی سی محنت کرنی ہے. اور آپ کے لیے جو نیا ورب آیا ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے, یاکلو, ہی ایٹس, تاکلو, یو ایٹ. چلیے یا یہ ایکسرسائز کر لیں. نیکسٹ ون. آمینہ آپ نے آنا ہے میرے ساتھ یہ پڑھنے کے لیے. جی. تو آپ جو ہے وہ کیا بننا چاہتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے المضیفہ کس کو کہتے ہیں؟ مضیفہ ایک جو ایئر پلین میں ہوسٹس, ایئر ہوسٹس جو ہوتی ہے ایروپلین میں. ہاں وہی تو. ہاں, تو آپ نے ایئر ہوسٹس بننا ہے یا مسافرہ بننا ہے؟ مجھے مضیفہ. چلیے آپ پھر شروع کریں. ماذا تطلبین من الطعام. تو یہ ایئر ہوسٹس ہے نا جو ہماری آمنہ ہے, انہوں نے پوچھا ہے ماذا تطلبین من الطعام. ہم اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر میں اس کے میننگ کر دیتا ہوں. المسافرہ, جی تو میں جواب دیتا ہوں, بعد السمک والارز من فضلک. وماذا تطلبین من الشراب. معا من فضلک. ماذا تطلبین من الفاکہہ. التمر او العنب. هل تشربین الشائی. لا افضل القهوة. القهوة بالحلیب. نعم القهوة بالحليب. هل تريدين شيئا آخر. لا وشكرا. عفوا. ما شاء الله ما شاء الله, جيد جدا, ایکسیلنٹ. چلیے میں المضیفہ, داد کے نیچے زیر ہوگی, المضیفہ اس کو پڑھنا ہے. تو فیمیل کی باتیں ہو رہی ہیں, المسافرہ بھی فیمیل ہے اور مضیفہ بھی, ایئر ہوسٹس بھی فیمیل ہیں دونوں. تو ان میں آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیں آپ یہاں آپ کو نظر آ گئے, یہ مسافرہ ہے اور یہ ایئر ہوسٹس ہے مضیفہ. تو وہ ماذا کا لفظ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ماذا ہمیشہ فعل سے پہلے آئے گا. ماذا تطلبین من الطعام, آپ کو کھانے میں سے کیا چاہیے. تو عرب جو لوگ ہیں اور انگلش لوگ بھی, اور ہم بھی کہہ دیتے ہیں تھوڑی سی فش, تھوڑے سے چاول, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ بعد السمک والارز من فضلک. من فضلک کے میں نے آپ کو آتے ہی ہے کہ معنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پلیز, من فضلک معنی ہو پلیز. تو وہ کہہ رہی ہے کہ کچھ فش اور کچھ چاول پلیز. وہ پوچھتی ہیں کہ وماذا تطلبین من الشراب,
आप पीने के लिए क्या लेंगी, यानी पीने वाली चीजों में से क्या लेंगी? तो वो कहती है कि माअन मिन फदलिक, पानी प्लीज। वमाज़ा तुफ़द्दिलीना मिनल फ़ाकिहा, तो ये फद्दला फद्दला जो फद्दलू से तो फद्दलीना बन गया। फद्दला का माना होता है प्रिफर, ही प्रिफर्ड, या तो यहाँ फीमेल के लिए तो फद्दलीना आएगा। तो आप क्या प्रिफर करती हैं, आपकी प्रेफरेंस क्या है? वमाज़ा तुफ़द्दिलीना मिन फ़ाकिहा, फ्रूट में से आपकी कौन सी प्रायोरिटी है या कौन सी प्रेफरेंस है? तो इसमें ये लफ्ज आ गया है अतमरा, यानी खजूर, डेट्स जिसको कहते हैं। और ये हमने पढ़ा था पहले भी, या इनब। अब आप देखें कि वाव के ऊपर असल में तो होता है दम सुकून, आओ। जब आप जहां भी पढ़ेंगे आओ हमजा के बाद वाव के ऊपर सुकून होता है, मगर जब हम इसको लाम के ऊपर भी सुकून होता है। अगर दो जगह पर दो सुकून हो तो उनको हम कैसे पढ़ेंगे? तो उसके लिए अरबों ने ये तरीका अख्तियार किया कि वाव के नीचे जेर देकर अगले हर्फ से उसको जोड़ दें। तो इसको पढ़ेंगे आविल इनब। हल तशरबीन चाय, वो पूछते हैं कि आप चाय पिएंगी, और क्या आप चाय पीती हैं? दोनों इसके माने हो सकते हैं। हल तशरबीन चाय, वो कह रही मुसाफिर ला नहीं। उफद्दिलु अल कहवा, यानी मैंने आपको ब्रेक करके पढ़ दिया है। उफद्दिलु, मैं प्रिफर करती हूँ, अल कहवा यानी कहवा, मैं कॉफी या कहवा जो भी आप कहना मुनासिब समझे। उफद्दिलु, ये भी यह फद्दलू युफद्दलू से आया है। यहाँ आपने तो फद्दलीना देखा है, यहाँ उफद्दलू आ गया। मैं प्रीफर करती हूँ, ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम होगा। वो कहवा प्रीफर करती हैं। तो फिर अल मुदीफा उससे पूछती है कि अल कहवता बिल हलीब, हलीब कहते हैं गर्म दूध को, और लबन कहते हैं ठंडे दूध को। अल कहवता बिल हलीब, कि आप जो कहवा है दूध के साथ कहवा लेंगी? तो मुसाफिरा कह रही हैं नाम नाम यस, अल कहवता बिल हलीब, कहवा गर्म दूध के साथ। हल तुरीदीना शैयन आखर, डू यू नीड और डू यू वांट एनीथिंग एल्स, आपको कोई और चीज चाहिए? तो मुसाफिरा कह रही थी ला नहीं, व शुक्रन, और आपका शुक्रिया। अरब हमेशा ऐसे ही कहते हैं, कई लोग इसको ला शुक्रन भी कह देते हैं, मगर अरबों का दस्तूर ये है कि वो ला व शुक्रन कहते हैं, ये वाह उसके साथ लगता है। अफवन, अफवन, चलिए वो दो उसने भी यू आर वेलकम कह दिया उसको। इस पर किसी का सवाल? कहाँ गई क्लास हमारी? किसी का सवाल है भाई? आपको किसी का हैंड रेज नजर आ रहा है? आमना का हैंड रेज है शौक साहब। जी आमना, आपका नाम जो है खाने को कहते हैं फूड। सवाल ये है कि अफवन क्यों कहते हैं शुक्रन के बाद? अफवन क्यों कहते हैं शुक्रन के बाद? उसने शुक्रिया अदा किया तो उसने कहा कि यू आर वेलकम, यानी उसने इतनी बात वेलकम तो का की तो तो अफवन ये माफी या दरगुजर क्या माने में नहीं आता अफवन शौक साहब? नहीं ये मैनर्स नहीं नहीं, ये तो वो इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर अच्छा। अफवन, अफवन। जी जी। अभी इसकी जगह उन्होंने मेरे ख्याल कुछ और ही कर दिया, इसको और भी छोटा कर दिया मेरे ख्याल। आईवा कहते हैं यहाँ हमारे, आईवा। जी जी। तो F1 को, इसको तो हम तो इसी मानों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।
अच्छा ये अशफाक सर ताम जो है, जी ताम फूड को कहते हैं और अकल जो है वो ईटिंग को कहेंगे। अकला ईटिंग, अकला तो वर्ब है ना? मतलब ये दोनों खाने के मामले में इस्तेमाल हो रहे हैं ना, तो इसका नहीं नहीं नहीं, दोनों नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही है आपकी। कौन सा लेसन? ये पहले वाला? ताम के माने जो है ना, ताम ताम मेना ताम, ताम तो मतलब है कि फूड। देखें, बात हो रही है खाने और पीने की। जी जी, आम खाने को जो मील होता है उसको कहते हैं, अच्छा नाउन है वो। और अकाला जो है वो फेल है खाने को खाना। अच्छा, हाँ ये ईटिंग ना। वो ईटिंग है, ये मील है। फाहिमती? हम्म, अशफाक साहब, इनब जो है वो अंगूर को कहते हैं, इनब इनब। जी जी, ये तो कुरान मजीद में आता है, कुरान मजीद में ये जी लफ्ज। जी जी। जी और शयन आखिर जो है वो एनीथिंग एल्स, जी जी, कोई और चीज। कोई और चीज, शयन आखिर। जी, ये कुरान आखिर का मतलब कोई दूसरी, शैयन चीज, कोई दूसरी चीज। जी 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 जी, इसीलिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जब हम कहेंगे जी दोनों सेम चीज हैं तो हम कहेंगे नफ्सन शाही, सेम थिंग। यहाँ क्या चीज? कोई दूसरी चीज, हाँ नफ्सन शाही, जो काफी इस्तेमाल होता है इसका, शैयन आखिर। जी तो ये तो जाएंगे वहां कभी आप, तो वहां दुकानदार आपको अक्सर पूछते रहते हैं। अच्छा, आपने आपने पहले या दूसरे लेसन में मेरा ख्याल पढ़ा था कि माजा तो रीदू लिगुरफतिल नौम, यहाँ जी तो जी। तुरीदीन आ गया ना आपके लिए। तो इसके ऊपर आपने सबने गौर करना है और उसके ऊपर थोड़ी मेहनत करनी है। तो ये इस पे और किसी का कोई सवाल? आप कहें ला व शुक्रन, ला व शुक्रन, तो मैं कहूंगा अफवन। अच्छा, ये देख ले, पानी नजर आ रहा है आपको, माँ, कहवा नजर आ रहा है, ये चाय है, यानी चाय जिसको हम बोलते हैं, हालीब है, दूध। शराब पीने की चीज को कहते हैं यशरब, ही ड्रिंक्स, यतलबू, ही वांट्स, और ही नीड्स, और ही ताम जो है वो खाना। ये देखें सारा खाना है, इसको ताम कहेंगे। इनब, ये बहुत सारे अंगूर जो हैं, तमर खजूरों को कहते हैं। तो ये एक्सरसाइज है आगे आपके लिए, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे ये नया लफ्ज नजर आया है इसमें। ये वाला जो है ना, तालाबत, इसका किसी को समझ है? डिमांड, मांगना। जी जी, मगर ये बना कैसे? इसको बनाया कैसे? अच्छा, ये आया कहाँ से है? तलब से, तलबा से। जी जी, फेल जो है इसका वो हुआ है, ये सबसे जो मैं ढूंढ रहा था, जो जवाब मैं ढूंढ रहा था कि ये फेल माजी है। माजी, आपने पास्ट में। नोटिस नहीं किया है नोटिस किसी ने? ये मुदारिया नहीं है। जी मैंने नोटिस कर लिया, तलाबत जी, माजी। हाँ, तो इसके ऊपर भी आपने थोड़ा गौर करना है। फिर इस, क्योंकि हम ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं डॉक्टर साहब से भी मशवरा कर लूंगा कि किस हद तक जो वर्ब होते हैं ना, वो किसी भी जबान में आपको उनका एक कायदा होता है। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि ही वॉक्स, शी वॉक्स, यानी वो कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, है ना, या ही गोज टू स्कूल, ठीक है ना। फिर कभी हमें ये भी कहना पड़ता है कि ही इज गोइंग टू स्कूल और शी इज गोइंग टू स्कूल। और कभी कभी हमें ये भी कहना पड़ता है शी हैज गॉन टू स्कूल। और कभी कभी हमें ये भी कहना पड़ता है कि शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। तो कभी हमें ये कहना पड़ता है कि ही हैड गॉन टू स्कूल,
تو کتنی طریقوں سے ہمیں بات کرنی پڑتی ہے. اسی طرح عربی میں بھی جو اس کا استعمال ہے افعال کا وہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو یہ ہوم ورک ہی سمجھیں آپ. یہ طلبہ سے آیا ہے. یہ دیکھیں فعل اس میں موجود ہے. طلبہ جو ہے وہ فعل ہے اور یہ تا بعد میں جو لگتی ہے تانیسہ اس کو کہتے ہیں. طلبہ سے یہ بنا ہے اور یہ ماضی ہے. طلبہ کا معنی ہوتا ہے کہ طلب کرنا. he ordered or he wanted, he owed اور he desired, اس کی طلب کیا تھی. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک فیمس حدیث بھی ہے, اس کو آپ رکھ سکتے ہیں, مگر اس میں جو استعمال ہوا ہے وہ مصدر ہوا ہے. وہ حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. سنی ہوئی حدیث آپ نے؟ جی سنی ہوئی. تو طلبہ سے یہ بنا ہے طلبت. ماذا طلبت المسافرۃ من الطعام, مسافرہ نے کھانے میں سے کیا مانگا. جیسے ہم طالب علم ہیں, ہم سیکھ رہے ہیں نا, وہ بھی اسی سے ہی ہے. طالبہ فیمیل اسٹوڈنٹ وہ بھی اسی ورب سے ہے, انہی روٹ لیٹر سے پا لام اور با سے ہے. تو یہ آپ کو میں نے معنی سمجھا دیے ہے, اس کا آپ نے جواب دینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. آپ کوشش کرنا, اگر کسی کو نہ سمجھ آئے گی تو سمجھا دیں گے. ٹھیک ہے. کسی کا سوال؟ نہیں, سوال تو نہیں ہے کسی کا شوق صاحب. نہیں سر, تشریح. چلیے, اس کے بعد جو ہے وہ بہت ہی دلچسپ آ رہا ہے, یہ ہسبینڈ اور وائف کا مکالمہ ماشاءاللہ. تو کسی نے چارٹ کا بھی جو, چلیے اچھا, اس میں کوئی آپ نے ابھی کوئی پریکٹس کرنی ہے؟ آپ کے پاس 5 منٹ ہی ہیں. میں آمنا میری اسکرین میں آمنا کروں گی. پریکٹس یہ بتا سمجھ. اشفاق صاحب, جاوید صاحب. شاید اشفاق صاحب کو آواز ہماری وہ شاید اسکرول تو کر رہے ہیں اسکرین. اشفاق صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آپ اس کی آواز آ رہی تھی, میرا پتہ نہیں کیوں خود بخود ہی وہ نہیں, میوٹ ہو گیا. جی آئی وینٹ آن میوٹ. ہم آپ کی آواز سن سکتے ہیں. جی اشفاق صاحب. جی کسی نے یہ کرنی ہے؟ 4 منٹ ہیں آپ کے پاس. جی آمنہ نے کہا ہے, اور آمنہ کو اور شہلا کو کروا دیں. جی ٹھیک ہے. میں شروع کروں؟ جی بسم اللہ. أين تذهب يا سليم؟ یا سالم. سالم. إلى المطعم. إلى المطعم.
كم وجبة تأكل في اليوم؟ أكلوا 3 وجبات الفطور والغداء والعشاء. هذا كثير جدا، أنا أأكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا جدا. 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 ماذا تأكل في الغداء؟ أكل الأرز رز. أكل الأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ أأكل السمك والسلطة والفاكهة. ما وزنك؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 100 कैलिन इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? 1 किलो होता है ना, किलो। जी जी, उसकी तो उसको कैसे pronounce कैसे करें? कीलुन मियाता भी कह सकते हैं इसको, मियातू भी कह सकते हैं, दोनों सही है। मियाता, अरे कुछ इलाकों में मियाता कहते हैं, कुछ में मियातू कहते हैं, तो मियाता भी कह सकते हैं। मियाता कीलिन, मियाता कीलिन, जी मियाता कीलिन। जी। أنت سمين جدا. وأنتي نحيف جدا. माशाल्लाह। ये 60 को क्या कहेंगे? सित्तुन। जी। इसको याद रखने के लिए टिप ये है, हम हमेशा ये कहते हैं सहीहा सित्ता, यानी हदीस की 6 सही किताबें होती हैं, उनको जी सित्ता जो है वो 6 होते हैं, तो सित्तून उससे बनता है। ये हम आपने अभी सीखा नहीं है कि अशरा से इशरून, सलासून, अरबाऊन, खमसून, सित्तून, ऐसे ये अभी पढ़ा सित्तून सीन से होगा ना, सीन ता वाव नून। सित्ता कैसे लिखते हैं? मैंने आपको भेजी थी एक पीडीएफ। सित्तून, सीन ता, सित्तून कहें जी सित्तून सीन से हो। सित्तून, सीन ताके ऊपर दम हो, तशदीद होगी, शद्दा। जी जी। चलिए, और किसी का कोई सवाल? नहीं इशफाक साहब, हैंड तो रेस किसी का नहीं है। चलिए, इसमें काफी आपके लिए कुछ अच्छी प्रैक्टिस हो गई ना। जी, इसमें यही है कि कई स्टूडेंट होते हैं ना, अक्सर इस पे रुके जाते हैं, तो मिया तू भी इसको कह सकते हैं, मिया ता भी कह सकते हैं, दोनों सही है। अंता समीन, हमारे यहाँ तो आम लोग लड़कियों के नाम भी रख लेते हैं ना, समीना, पता नहीं, वो अरब वैसे ही हमारे साथ मजाक करते रहते हैं। तो मेरा ख्याल समीना जो हमारे यहाँ वो से लिखते हैं ना, से लिखते हैं वो, अगर उनको नहीं पता चलता वो हंसते हैं फिर समीना का नाम सुनकर। चलिए, किसी का कोई फिर सवाल नहीं है तो फिर इंशाल्लाह कल आपने कल प्रैक्टिस करनी है इसकी। जी इंशाल्लाह इशफाक साहब। तो इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे साथ है ना, अगर मेरे पास टाइम कल ना हुआ तो मेरी कोशिश ये है कि मैं 1-2 अपने साथ ना इंस्ट्रक्टर जो है ना उनको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, अगर आप सब मुझसे मुत्फिक हो तो, ताकि अगर मैं अवेलेबल ना हूँ
تو آپ کی پریکٹس جو ہے نا مجھے بہت تکلیف ہوئی لاسٹ ٹائم آپ نے پریکٹس کی نہیں, کرنی چاہیے تھی مگر پتہ نہیں وہ میری وجہ سے پھر نہ ہو سکی. تو میری کوشش ہے کہ عالیہ فاروقی صاحبہ ہیں اور اللہ کرے وہ ساتھ میں آپ کے آمینہ ہیں, اور وہ ایک